यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरक़ात बख्शते हैं, और खुदावंद के पाक कलाम में से हम खुदावंद के पाक वादों को देख सकते हैं, जिसके वसीला से हम अपनी रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं। आज जिस मज़मून पर गौर करना चाहते हैं वो ये है कि किस तरह हम अपना बोझ खुदावंद पर डाल सकते हैं। कास्ट ऑल योर बर्डन ऑन द लॉर्ड। इससे पहले कि खुदावंद का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदावंद तेरा मसा तेरी बरकत मांग लेते हैं और चाहते हैं खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, ताकि खुदावंद ज़िंदगी के वो मुश्किलात जो हमें हर रोज़ जिनका सामना करना पड़ता है, खुदावंद हम किस तरह उनको तेरे हाथों में देकर खुदावंद तेरी बरकत को हासिल कर सकते हैं, और तू हमारा बोझ अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार है। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कई वाक़यात हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि हम ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हम ये सोचते हैं कि आया खुदा हमारी इस मुश्किल वक्त में मदद करेंगे, या हमें ज़िंदगी में आगे मुश्किलात की वजह से ज़िंदगी में अंधेरा नज़र आता है। ये बीमारी हो सकती है, काम की मुश्किलात हो सकती हैं, ज़िंदगी की और तलखियाँ हो सकती हैं, ज़िंदगी के साथी की परेशानी हो सकती है, बच्चों की परेशानी हो सकती है, या और तरह की ज़िंदगी की परेशानियों में जैसे हम मुब्तला हो जाते हैं। जब हमें ज़िंदगी में कोई और रास्ता नज़र नहीं आता तो उस वक़्त एक चीज़ खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बताता है। खुदावंद जब हम जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 28 से लेकर 30 आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। खुदावंद कहते हैं, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगे, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। जो खुदावंद इसी बात से हमें तसल्ली और तशफ़ी अता करते हैं कि जब हम अपना बोझ खुदावंद के हाथों में दे सकते हैं तो खुदा जो है वो हर वक्त हमारी मदद करने के लिए हर मुश्किल में हमेशा मौजूद हैं। जब हमें पता चलता है कि हम आगे किसी चीज़ में बढ़ नहीं सकते, तो जब हम ऐसे मोड़ के ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो उस वक़्त खुदा का जलाल जो है वो अपना काम हमारी ज़िंदगी में शुरू कर देता है। इसलिए जब हम अपना बोझ खुदावंद पर डालते हैं तो खुदा हमारे हर बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं। जब मैंने इस लफ्ज़ बोझ को अबरानी में देखा तो इसका मतलब यही है कि जिस तरह इंसान जो है वो अपने सर के ऊपर से को वज़न उतार कर फेंक देता है, और इसी तरह अबरानी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो। और खुदावंद कहते हैं कि जब तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दोगे तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा सारा बोझ अपने ऊपर ले लूँगा, तुम्हारी सारी परेशानियाँ अपने ऊपर ले लूँगा। अज़ीज़ो, खुदावंद के पाक कलाम में जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में इंसान के लिए इस दुनिया पर इसी मकसद के लिए आए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के दुख, परेशानियाँ, गम और मुसीबतें इतनी ज़्यादा हैं कि इंसान होते हुए हम उन पर काबू नहीं पा सकते। इंसान होते हुए हमें उसका कोई हल नज़र नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह को खुदा ने इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर ले ले, हमारी मुसीबतों को अपने ऊपर ले ले।
اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر ہماری ساری پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو ہم سے دور کر دیا۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں عام طور پر لوگ جو چارہ کاٹتے ہیں جانوروں کے لیے، اور جب وہ اپنی فصل کاٹتے ہیں تو وہ اپنے سر پر وزنی پولے اٹھاتے ہیں، یا جانوروں کے لیے چارہ اٹھاتے ہیں، یا گندم اٹھا کر وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اتنا وزن انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے تو اس سے ان کی گردن درد کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اور اسی اثناء میں جب کوئی دوسرا شخص آ کر ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا بوجھ مجھے دے دو، اور وہ دوسرا شخص ان کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، تو وہ شخص جس کے سر سے بوجھ اتر جاتا ہے وہ ہلکا محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب ہم اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیتے ہیں تو خدا ہمارے بوجھ کو لے لیتے ہیں اور وہ اپنا سکون ہمیں عطا کرتے ہیں۔ جس طرح ایک شخص جب وہ اپنا وزن جو ہے، بوجھ جو ہے اس نے کندھوں پر یا اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے، اس کو زمین پر پھینک دیتا ہے، اس کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح خدا جو ہے ہمارا بوجھ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہے۔ بائبل مقدس میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ وہ قرض کے نیچے دب گئی، اس کا خامند نہیں تھا، اور جو قرض لینے والے لوگ تھے اس کو آ کر تنگ کر رہے تھے، اور یہ عورت بیچاری اتنی پریشان تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے۔ خداوند کا خادم جب اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو آ کر بتایا کہ تو اپنے پڑوسیوں سے، دوسرے لوگوں سے برتن مانگ کر اپنے گھر میں لا، اور پھر جب وہ اپنے کمرے میں گئی اس نے دعا کی، اور اس برتن میں اتنا تیل تھا کہ اس جتنے وہ برتن پڑوسیوں سے مانگ کر لائی تھی وہ سب برتن بھر گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنا سارا قرض جو تھا وہ تیل کے ساتھ تیل بیچ کر اتارا، اور اس کا سر سے بوجھ جو تھا وہ اتر گیا۔ یہ جو خدا کا کلام حقیقت میں ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم خداوند سے سکون اور برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب خدا ہماری طرف ہے تو ہمارا کون مخالف ہے۔ جس وقت داؤد کہتا ہے جب مجھے ڈر لگتا ہے میں تجھ سے خداوند دعا اور تجھ پر توکل کرتا ہوں، تو خداوند تو ساری مصیبتوں میں میری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارو۔ جب ہم اپنی مصیبت میں خداوند کو پکاریں گے تو خدا ہماری التجاؤں کو سنے گا اور ان ساری پریشانیوں کو ہم سے دور کرے گا۔ اس زمانے کے دکھ اور درد میں خدا ہی ہمیں پریشانیوں اور دکھوں سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دانیل کی کتاب اور اس کا 6 باب دیکھتے ہیں تو یہاں ہم دانیل نبی کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ بادشاہ جو تھا اس نے اپنی حکومت کے اندر بہت سارے ناظم اور بہت سارے وزیر قائم کیے۔ ان میں سے جو 3 خاص مین وزیر تھے ان میں ایک دانیل بھی تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس میں فاضل روح تھی، اور وہ وزیروں اور ناظموں میں سب سے سبقت لے گیا کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ اور لکھا ہے کہ جو وہاں کے دوسرے لوگ جو تھے اسے حسد کرنے لگے، جو وہاں وزیر اور ناظم اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص دیانتدار ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں پائی جاتی۔ آخر کار انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کے لیے کوئی مصیبت پیدا کریں، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ سوچا کیونکہ یہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے، ہم بادشاہ سے جا کر کہیں گے کہ 30 دن اگر کوئی تیرے علاوہ کسی اور کی بات کرے گا تو اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اور بادشاہ کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا، اس نے
ایسا ہی حکم دیا. اور جب یہ 30 دن کا حکم دیا گیا تو لکھا ہے کہ دانیل جو تھا وہ اس بات سے گھبرایا نہیں. لکھا وہ اپنے کمرے میں گیا اور اس نے اپنی کھڑکی کھولی اور جو یروشلم کی طرف کھلتی تھی تو لکھا وہ خداوند سے وقت میں دن میں 3 وقت دعا کرتا تھا. اور جب اس کے مخالفوں نے یہ دیکھا انہوں نے جا کر بادشاہ کو بتایا. اور بادشاہ نے دانیل کے بارے میں جب یہ سنا کہ وہ دانیل کو اس مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے دانیل کی جان چھڑائے. لیکن چونکہ وہ حکم دے چکا تھا اس لیے کوئی اور راستہ نظر نہ نکلا. آخرکار دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا. لکھا بادشاہ ساری رات اس بات کے لیے پریشان ہوا. دانیل شیروں کی مان میں خداوند سے دعا کرتا رہا. عزیزو دانیل ہر روز صبح دوپہر شام خداوند سے دعا کرتا تھا. جب اس کی زندگی میں مشکل آئی تو اس نے اپنی دعا کو نہیں روکا بلکہ اسی دعا کے وسیلہ سے خدا نے اس کی مدد کی. اور جب کوئی شیروں کی مان میں تھا تو خداوند سے دعا کر رہا تھا اور آسمان کے فرشتے جو تھے انہوں نے آ کر شیروں کے منہ بند کر دیے. اور جب صبح ہوئی تو بادشاہ دوڑا وہاں پر گیا جہاں دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تھا. اور جب بادشاہ نے دانیل کو آواز دی تو دانیل نے جواب دیا اے بادشاہ تو ہمیشہ سلامت رہ اس لیے کہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ کو بند کر دیا. عزیزو جب بادشاہ نے دیکھا کہ خدا نے دانیل کی کتنی مدد کی ہے اس کا خدا کتنا عظیم ہے تو بادشاہ جو کہ غیر مذہب کا بادشاہ تھا اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص دانیل کے خدا کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا. اور یہی ہوا کہ وہ جو دوسرے لوگ جنہوں نے دانیل کی مخالفت کی تھی ان لوگوں کو اور ان کے خاندانوں کو لکھا ہے کہ شیروں کے آگے ڈال دیا گیا. اور اس سے پہلے کہ وہ ان کی غاروں میں ان کے زمین پر پڑے جا کر ان کے جسم لکھا کہ شیروں نے انہیں ان سے پہلے ہی ختم کر دیا. جو ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ سچا اور زندہ خدا ہے جو اپنے بچوں کی مدد اور حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. جب بنی اسرائیل قوم بیابان میں سفر کر رہے تھے تو اس وقت لکھا ہے کہ خدا انہیں 40 روز تک خوراک مہیا کرتا رہا. جب انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے جیسے میں پہلے بتا رہا تھا تو وہاں خدا کی موجزانہ قدرت کام کرنا شروع کر دیتی کیونکہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اس بیابان میں ہمیں کہاں سے خوراک ملے گی. اور جب وہ بحر کلدم پر پہنچے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ اب ہمارے پیچھے دشمن ہے آگے پانی ہے اور ہم بیابان میں ہیں دشمن سے بھاگ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں. لکھا لوگ رونے لگے چلانے لگے لیکن خدا نے ان کے لیے اس سمندر میں سے راستہ بنا دیا. عزیزو ہمارا خدا اتنا عظیم ہے وہ قادر مطلق ہے. وہ ہر چیز کو بنانے والا ہر چیز کو قائم کرنے والا ہر چیز کا مہیا کرنے والا یہوہ یری ہے. ہمیں اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق وہ ہمارا مالک ہے اور وہ اپنا جلال ہم پر ظاہر کرتا ہے اور ہر بات میں ہماری مدد اور ہماری حفاظت کے لیے ہمیشہ گامزن ہے. جب ہم خداوند کو پکاریں گے تو خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا اور خدا جو ہے وہ اپنا جلال ظاہر کرے گا. دوسری جنگ عظیم میں ایک ایسا شخص تھا اور ہر طرف گولیاں چل رہی تھی اور دھواں چھایا ہوا تھا. اسی دوران یہ سپاہی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اپنے کمانڈر سے اس کا رابطہ نہ رہا. اور لکھا جب وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تو پریشانی میں دوڑتے ہوئے جا کر ایک چھوٹا سا پہاڑی
سلسلہ تھا، وہاں جا کر اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. اس کو پتہ تھا کہ شاید دشمن کی فوج جو ہے اس کو جلد ڈھونڈ لے گی، لیکن اس نے پوری کوشش کی اور وہاں پر جا کر وہ ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے لگا چھپنے کے لیے. لیکن آخر اس کو ایک چھوٹی سی غار ملی جس میں وہ جا کر چھپ گیا. لیکن اس کو پتہ تھا کہ دشمن اس کا پیچھا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں اس نے اپنے دشمن کی فوج کے لوگوں کو، ان کے قدموں کی آواز کو سن سکتا تھا، وہ ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، جیسے کہ وہ لوگوں کی ادھر تلاش کر رہے تھے. اور یہ جو بیچارہ ایک چھوٹی سی غار کے اندر چھپا ہوا تھا پریشانی میں، وہ اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید مجھے دشمن کسی وقت بھی آ کر تلاش کر لیں گے اور گولی مار کر شاید مجھے ختم کر دیں گے. اسی دوران اس نے آہستہ آہستہ یہ محسوس کیا کہ دشمن کی فوج کے لوگ نزدیک آتے جا رہے ہیں، اور آخر کار وہ فوجی آلموسٹ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں یہ شخص چھپا ہوا تھا. تھوڑی دیر میں یہ شخص اپنے آپ میں دعا کرنے لگا. کہتا ہے خداوند خدا، میں اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، میری کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے. خداوند تو میری پناہ ہے، میں تجھ سے دعا و درخواست کرتا ہوں، اگر خداوند تو اپنا قدرت والا ہاتھ مجھے بڑھائے تو خداوند تو مجھے بچا سکتا ہے. اسی دوران جب اس نے نظریں اٹھائیں اور دیکھا کہ ایک مکڑی جو ہے اس نے غار کے منہ کے سامنے جالا بننا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر میں اس نے اس دروازے کو پورے کو مکڑی نے جال کے ساتھ بند کر دیا. تھوڑی دیر میں اس نے یہ محسوس کیا کہ دشمن تو اور زیادہ نزدیک آتے جا رہے ہیں، اور جب وہ دشمن کی فوج اس جگہ پر آئی، وہ ساری ادھر ادھر جتنی جگہ تھی سب کو تلاش کر رہے تھے، لاٹھیوں کے ساتھ اور بندوقوں کے ساتھ وہ سارا تلاش کر رہے تھے. اور جب اس نے اندر سے ان کی آوازیں سنی تو وہ گھبرایا، لیکن اس کا خدا پر ایمان اس وقت مضبوط ہوا. اور آخر کار اس نے یہ دیکھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ کاش یہ مکڑی کی جالے کی بجائے یہاں پر اینٹیں لگا کر یہ اس دروازے کو بند کیا جاتا. لیکن خدا نے اس کے لیے اس نظام کو کیا کہ مکڑی نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا. جب دشمن کی فوج کے لوگ وہاں آئے، انہوں نے اس جالے کو دیکھا تو انہوں نے اس غار کے اندر نہیں دیکھا. اس طرح خدا نے اس شخص کی زندگی کی حفاظت کی. عزیزو، خدا اپنی معجزانہ قدرت سے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے بڑھ کر خدا ہماری فکر، خدا ہماری مدد کرنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت تیار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کے بچے ہوتے ہوئے ہم خداوند پر یقین اور ایمان رکھنا سیکھیں. ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز بنانا سیکھیں، اپنا وقت خدا کو دینا سیکھیں، اور جب مناسب وقت آئے گا تو خدا ہمیں سر بلند کرے گا، خدا اپنا جلال ہم پر ظاہر کرے گا. اور جب ہم خداوند کے نام کی بڑائی کریں گے اور اس کے نام کو حوصلہ، اس کے نام کو جلال دیں گے، تو خدا ہمیں حوصلہ، خدا ہمیں تسلی عطا کریں گے. جب ہم خداوند کا پاک کلام پڑھتے ہیں تو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ہمت، قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں. اور اس طرح خدا جو ہے وہ اپنے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے کرتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. یہ تو خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کی کسی مشکل میں بھی ہوں، ہم اپنا آپ خدا کو دینا سیکھیں. خداوند داؤد کہتا ہے خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے. یہ تو خداوند کا یہ وعدہ ہے. زبور 68 اس کی 19 آیت میں خداوند ہمارا بوجھ ہر روز اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے. سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. خداوند تیرا خدا جو قادر مطلق ہے وہ تجھے بچائے گا. اور اسی لیے خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے کہ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں،
लेकिन लिखा लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते, क्योंकि खुदावंद हमारी पनाह और खुदावंद हमारी कुव्वत है। मुसीबत में मुस्तैद और मददगार खुदावंद हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है। इसी तरह खुदावंद का बंदा लिखता है कि मुझे कोई खौफ नहीं। वो कहता है चाहे ज़मीन उल्ट जाए, चाहे पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा मौजूद है जो हर वक्त हर लम्हा मेरी मदद करने के लिए तैयार है। खा मैं किसी दुख में से भी गुजरूं, मैं खुदावंद पर भरोसा करूँगा, क्योंकि वो मुझे ताज़ा दम करेगा और दुश्मनों के कहर से खुदावंद मुझे बचाएगा और खुदावंद अपने दाहिने हाथ से मुझे संभालेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ और तुम ईमान रखो, और इस वसीला से खुदावंद कहते हैं कि चूँकि वो दुनिया पर गालिब आए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुदावंद पर इत्काद और भरोसा कर सकते हैं, तो खुदा हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। जब हम दूसरी सलातीन और उसका 6 बाब में देखते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम में यहाँ खुदावंद का बंदा अलीशा का जिक्र है। लिखा है कि अलीशा को बादशाह ने देखा कि वो उसको पता चला कि अलीशा जो है वो अपनी जो बातें वो अपनी ख्वाबगाह में करता है, जो प्लान वो बनाता है, अलीशा वो अपनी फ़ौज के लोगों को और अपने बादशाह को बता देता है। इसलिए जो दुश्मन था, लिखा उसने रातों रात अपनी फ़ौज भेजी ताकि जिस जगह अलीशा था उसको वो घेरे में डालें और अलीशा को ख़त्म कर दें। जब अलीशा सुबह उठ कर बाहर गया और लिखा वो घबरा गया, उसने चारों तरफ फ़ौज के घोड़े और रथ देखे तो लिखा है वो घबरा गया और आकर अपने मालिक को बताया कि चारों तरफ हमारे फ़ौज ही फ़ौज है। अलीशा ने उसको बताया खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा है। और उसने खुदावंद से दुआ की और लिखा है खुदा ने उस जवान की आंखें खोली और उसने निगाह की कि आतशी अलीशा के इर्द गिर्द आतशी घोड़ों और रथों का ग्रोह है जो उसकी हिफाजत के लिए खुदा ने भेजा है। ये तो हमारा खुदा इतना अजीम खुदा है। हम अपनी सारी परेशानियां, अपने दुख खुदावंद के हाथ में दे दें तो खुदा हमारी दुखों तकलीफ़ों को दूर करने की कुदरत रखता है। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद। खुदावंद हम अपनी सारी परेशानियाँ, अपने दुख, अपने गम, अपनी परेशानियाँ तेरे पाक हाथों में देते हैं और चाहते हैं खुदावंद कि तू हमारे परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों को, बोझ को खुदावंद अपने ऊपर ले ले। तूने सलीब पर अपनी जान देकर खुदावंद हमारी सारी परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों, गमों, गुनाहों को हमसे दूर कर दिया है। हमें ईमान पैदा कर ताकि खुदावंद हम इस मुश्किल के वक्त में, जबकि दुनिया में गम है, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, मौत है, अज़ियत है, लेकिन तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। हमें अपने ऊपर खुदावंद ईमान रखना सिखा, अपने साथ वफादार रहना सिखा। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के, जो हमारा सच्चा और ज़िंदा खुदा है, उसके पाक नाम से मांग लेते हैं, आमीन।